بہت سارے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی اور وہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ایسی غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رکوع اور سجدہ کیسے کریں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیئر پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، چند ایک غلطیاں کرتے ہیں، بعض تو اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ نماز ہی ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں ان غلطیوں کے ساتھ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چند ایک مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پورا طریقہ جانیے۔ یہ جامع اور مختصر ویڈیو ہے، انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ کرسی پر کون لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن لوگوں کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 100 نمازیوں میں سے 20 یا 30 بندے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ہر شخص چیئر پر نماز ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اس کی ہلکی طبیعت خراب ہوتی ہے یا ہلکا سا بخار ہوتا ہے تو وہ بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، بغیر کسی شرعی عذر کے فجر کی 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض، عصر کے 4 رکعت فرض اور مغرب کے 3 رکعت فرض، اسی طرح عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب، ان نمازوں کو اگر کسی بندے نے بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان نمازوں میں قیام کرنا ضروری ہے، بلکہ قیام کرنا فرض ہے۔ اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب کون لوگ ہیں جو کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت کی طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ اصول سمجھ لیجئے، شریعت کی طرف سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، یعنی ایسا شخص جو سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، اسے گھٹنوں کا پرابلم ہے یا اس کی ٹانگیں فولڈ نہیں ہوتی اور یا اسے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا شخص جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر ہے لیکن قیام اتنی دیر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ فرض نمازوں میں، ان میں فجر کی سنت اور عشاء کے وتر واجب بھی ساتھ ہیں، ان تمام نمازوں میں اتنا قیام کر لے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز ادا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور یہ ضروری ہے قیام کرنا، کیونکہ قیام فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا، وہ سجدہ پر قادر ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ایک اور چیز ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ پیدل چل بھی سکتا ہے، کھڑے ہو کر کام کاج بھی کرتا رہتا ہے، یعنی اگر ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو وہ 10 15 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی کر لیتا ہے، مگر نماز وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، کیا ایسے بندے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟
جی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ایسا بندہ جو کھڑے ہو کر تمام کام کاج وغیرہ کر سکتا ہے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس بندے پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ جو سجدہ پر قادر ہے، سجدہ کر سکتا ہے مگر وہ قیام نہیں کرتا، تو پھر ایسے بندے کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اتنا قیام ضروری ہے کہ وہ ان فرض نمازوں اور فجر کی سنت اور وتر واجب کے اندر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کھے اور ہاتھ باندھ لے پھر بیٹھ جائے۔ اتنا قیام کرنا اس بندے کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ یہ قیام نہیں کرے گا اور سجدہ پر بھی قادر ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ لوگ مسجد میں صف کیسے بنائیں گے؟ بعض لوگ امام کے پیچھے ہی کرسی رکھ دیتے ہیں اور صف بنا دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آخر میں کرسی رکھا کریں تاکہ جو پہلے والے بندے ہیں وہ امام کے پیچھے صف بنا لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسی والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے امام کے پیچھے اپنی کرسی رکھ دیتے ہیں اور باقی ادھر ادھر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ صف کی آخر میں اپنی کرسی رکھیں، پھر ان کے بعد جو آنے والے بندے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ صف میں کرسی رکھنی کس طریقہ سے ہے، کیسے رکھنی ہے؟ دیکھیں، اگر انفرادی طور پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو جہاں مرضی کرسی رکھ دیں، جس طرف رکھ دیں، منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کرسی کی جو پیچھے والی ٹانگیں ہیں، جو پاؤں ہیں، وہ صف کے آخر میں ہونے چاہیے اور آپ کے پاؤں اور آپ صف میں آگے کی طرف ہو جائیں گے، آپ کے پاؤں بھی آگے کی طرف ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنی کرسی کو پیچھے والی صف میں رکھیں گے اور آپ اپنی آگے والی صف میں لوگوں کے برابر اپنے پاؤں رکھیں گے تو پیچھے والی صف خراب ہو جائے گی، کیونکہ جو پیچھے والے صف میں بندے آئیں گے ان کے سجدے میں بھی مشکل ہوگی اور وہ رکوع بھی نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے پیچھے والی صف کی ترتیب خراب ہو جائے گی۔ ایسے طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک بندہ ہے، وہ سجدے پر قادر بھی نہیں ہے، قیام بھی ساقط ہو چکا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، تو اس بندے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر نیت ہے کہ آپ کون سی فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور امام کے پیچھے ہیں یا انفرادی طور پر، یہ آپ نیت کر لیں گے، بس وہ کافی ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیں تو یہ بھی مستحب ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر زمین پر آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر نماز بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں نماز کے لیے کوئی خاص حیت روایات میں نہیں ملتی، بلکہ اس کو اشاروں والی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے، اور وہ جس طرح ہو، سہولت ہو، بندے کے لیے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ لہٰذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نمازیں اور وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں یا زمین پر،
تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس نماز کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے، بلکہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جتنی آپ کو سہولت ہو، آپ رکوع کر رہے ہیں، رکوع کے وقت جہاں تک آپ کو سہولت ہو آپ جھک جائیں، رکوع کر لیں۔ اب سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کے وقت جتنی آپ کو سہولت ہو، جتنی آپ مقدار تک، زاویے تک آپ جھک سکتے ہیں، اتنی مقدار میں آپ جھک جائیں اور سجدے کی نیت کریں، تکبیر کہیں، سجدہ کی تسبیح ادا کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ مکمل طریقہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تمام تر معلومات مل چکی ہوں گی، اور وہ غلطیاں بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہوں گی جن کی وجہ سے بندے کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔